اور ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کے اندر. ہماری بات جو ہے وہ مظفر احمد سے ہو رہی ہے جو پاکستانی یہاں پر ایک برٹش پاکستانی بزنس مین جن کا کاروبار تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ آپ کو جو کاروبار ہے فرض کیا آپ جو ہے زیادہ تر کاروبار آپ کا پاکستان کے ساتھ ہی ہے. پاکستان کے ساتھ کاروبار کرنے کی کوئی خاص وجہ آپ کو پتہ ہے وہاں 2 نمبریاں ہوتی ہیں؟ ہمارا پیار ہے ہمیں پاکستان سے, وہاں پہ پلے بڑے ہیں. لیکن بزنس مین کے لیے تو بزنس پہلے آتا ہے نا. وہ بزنس کے حوالے سے بھی پاکستان بہتر ہے لیدر کے بزنس کے لیے, آئی مسٹ سے دیٹ, کیونکہ وہاں پہ ٹینریز وغیرہ کا کام بھی کافی انوویٹیو ہو گیا, جدید ہو گیا. اچھا وہاں پہ لیدر تیار ہوتا ہے. تو اس doing business with Pakistan also make business sense. It does also make business sense and it also وہ کہتے ہیں نا کہ being Pakistani is easier for me to communicate with my own community. تو اس میں لینگویج بیریئر نہیں ہے اور بہت سارے فوائد ہیں. فوائد آپ کی جس طرح آپ کے مکان کے اوپر جو ہے آپ کا پورا قبضہ نہیں ہوا, آپ نے وہاں پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں جو پیسے تھے ان کے اوپر کمپلیکیشن پیدا ہوئی, جیل آپ کس طرح گئے ہیں؟ میں نے ایکچولی قبضہ ہمیں مل گیا تھا بیانہ دینے کے بعد. جیل میں گیا ہوں کیونکہ جب انہوں نے یہ ہوا ہے مئی 2010 میں جو ہے ایس ایچ او ڈیفینس اے تھانہ, اس نے پولیس لا کے, تو وہاں پہ میرا گارڈ تھا جو بھتیجا تھا, ان کو انہوں نے نکالا ہے وہاں سے اور قبضہ کر لیا. یعنی 3 سال تک یہ جو کیس ہے یہ مسلسل چل رہا ہے, چونکہ 2007 میں آپ کہہ رہے ہیں پراپرٹی لی آپ نے, جی 2010 تک جو ہے یہ معاملات درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں؟ نہیں, یہ لٹکے اس طرح سے ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے قسطیں دینی بند کر دی تھی بینک کی. جیسے میں نے کہا کہ 60 لاکھ انہوں نے بینک کا دینا تھا وسیم عباس نے. وہ جب انہوں نے قسطیں بند کی تو بینک وہ پراپرٹی آکشن میں لے گیا. آکشن میں بھی میں نے ہائیسٹ بڈ دے کے خرید لی وہ 2009 میں, اس کا بھی 25% میں نے دے دیا. مظفر صاحب آپ نے انگلینڈ کے اندر بھی پراپرٹیز لی ہوں گی, جی جی یہاں یہ نہیں ہوتا کہ جو پراپرٹی آپ لینے کی کوشش کریں وہ 3 سال تک پتہ لگے آپ پراپرٹی لے نہیں سک رہے. یہاں تو ایک پروسیس ہے, اسے گزریں, جو پروسیس کو مکمل کیا, جو پروسیجرز مکمل کیے, پراپرٹی آپ کے نام لگ جاتی ہے. یہاں پہ 3 سال تک جو ہے وہاں آپ اپنا سر مارتے رہے ہیں کہ جو پراپرٹی ہے وہ آپ کے نام لگ جائے. یہ انفارچونیٹلی یہی ہوا ہے میرے ساتھ کہ وہ جب آکشن سے بھی خریدی ہے اس کا 25% میں نے دے دیا ہے, 16 لاکھ سم تھنگ, جو 65,10,000 میں نے آکشن میں ہائیسٹ بڈ دے کے خریدی. وہ پیسے بھی دے دیے میں نے, ادھر 40 لاکھ ایک اور پھنسا دیا. اور اس کے بعد یہ 2010 میں یہ انہوں نے کوئی ملی بھگت کر کے پولیس کے ساتھ کیا کیا, اس کے بعد گھر ہمارے ہاتھ سے انہوں نے قبضہ کر لیا. اور یہ سارا مینیج کیا ہے تھانہ ڈیفینس اے نے. اور جب میں نے پتہ کیا تو میرا اسٹے جو تھا وہ بھی خارج ہوا تھا, اور بیانہ جو ہے ڈی ایچ اے سے وہ بھی نکلا ہوا تھا. وکیلوں کو بھی پیسے دیے ہیں آپ نے؟ وکیل کیا تھا جی وہاں پہ لاہور میں. تو وہ وکیل بھی سو کالڈ ہی ٹرائیڈ ویری ہارڈ, لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وکیل کا انٹرسٹ بھی چینج ہوتا رہتا ہے. تو آئی وڈ ناٹ بلیم ہم بیکاز آئی ہیو نو سالڈ پروف کہ کیا چکر تھا. وہ گرفتار آپ کو کہاں سے کیا ہے انہوں نے؟ مجھے انہوں نے ساہیوال سے گرفتار کیا. کس وجہ سے؟ ایک جھوٹا پہلے پرچہ ہوا تھا مجھ پہ, وہ شیخ امجد رحیم نے کرایا تھا, اور وہ جھوٹے پرچے پہ میرے پاس اس کی ریکارڈنگ شوڈ ہیو اٹ, میں وہ پروف بھی کر سکتا ہوں. اس پہ پولیس کے ساتھ مل کے انہوں نے مجھے اریسٹ کرایا کسی فیکٹری سے. یہ جو ایف آئی آرز ہیں جس کی جو کاپیز ہیں ہمارے ناظرین اس وقت اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں, یہ آپ کے خلاف ایف آئی آرز ہوئی ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ نے فراڈ کیا ہے, آپ نے ان کو جعلی جو ہے چیک دیے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کی ایف آئی آرز بھی جو ہیں ان کی بھی کاپیز چل رہی ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کے خلاف کیسز کیے ہیں کہ انہوں نے چوری کروائی ہے آپ کی وہاں سے گھر سے جو بینک کے ڈاکیومنٹس ہیں جس کے اندر چیک بک ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سائن نہیں ہے. پیپر ورک جو ہے وہ پروو کرتا ہے کورٹ کا کہ آپ سچے ہیں ان دی اینڈ. جی جی انہوں نے بھی آپ کو لکھ کے دے دیا ہے کہ ہاں جی ہم نے جھوٹے کیس کروائے تھے. جی جی لیکن وہ جو 45 دن آپ نے جیل کاٹی ہے وہ مطلب کس چکر میں؟ وہ عامر صاحب انہوں نے میرے گھر میں جب قبضہ کیا تو میری چیک بک وہاں پہ پڑی ہوئی تھی فیصل بینک کی, اس کا 50 لاکھ کا چیک کاٹا انہوں نے, اور اس کے اندر 489F کا پرچہ کروا دیا جو انہوں نے خود ہی واپس لیا تھا. میں دوبارہ گیا ہوں, انہوں نے پولیس کے ساتھ مل کے مجھے کوئی اشتہاری قرار دیا ہوا تھا, مجھے نہیں پتہ تھا. پہلے جب یہ
جھوٹا پرچہ کروا کے مجھے پکڑوایا گیا. اس میں انہوں نے مجھ سے 13 لاکھ روپے لیا ہے. 13 لاکھ لینے کے بعد انہوں نے یہ دوسرے گروپ کو مجھے ہینڈ اوور کر دیا, یہ وسیم عباس جو سو کالڈ واز دی اونر فار دا ہاؤس. تو جب اس کو ہینڈ اوور کیا تو اس نے پولیس والوں کو مجھے پکڑوا کے تو تھانے لے کے گئے ہیں, تھانہ سرور روڈ لاہور. اس تھانے میں مجھے 2 دن رکھا گیا. اس میں میں نے ریکویسٹ کی گورنمنٹ کو. پولیس کی اس میں کہتے ہیں کہ آپ کی خدمت بھی انہوں نے کی ہے کہ یہ مارا پیٹا تو نہیں ہے؟ نہیں, انہوں نے نہیں مارا پیٹا, بیکاز میں نے کافی دوستوں سے کہلوا دیا تھا, اور دوسرا میں نے برٹش ایمبیسی بھی فون کیا کہ جی میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے. یہ جو دوست ہیں آپ کے یہ انفلوئنشل لوگ تھے؟ آئی مسٹ سے دیٹ, جی بالکل. یہ ایک تو کرنل شجاع خان زادہ صاحب تھے جو نواز شریف شہباز شریف صاحب کی ٹاسک فورس کے ہیڈ تھے, چیئرمین تھے. کس چیز کی ٹاسک فورس؟ ان کی جو یہی کاموں کے لیے جو باہر سے آتے ہیں لوگوں کو پکڑنا ہے یا ان کو چھڑوانا؟ چھڑوانا آبویسلی. انہوں نے بڑی ہیلپ کی, میں ان کا بہت شکر گزار ہوں اور ہمیشہ رہوں گا. اور پولیس نے جب تفتیش کی پوری, تو وہاں پہ ایس پی تھے تھانہ سرور روڈ پہ امین صاحب, سچ اے جینٹل مین. انہوں نے کہا جی مظفر صاحب بے گناہ ہیں, ان کو چھوڑا جائے. کیونکہ جو بندہ تھا وسیم عباس, اس نے بولا ہے کہ جی میں نے کوئی پراپرٹی کے اگینسٹ لیے تھے پیسے ان سے 50 لاکھ جو انہوں نے کہا جی کون سی پراپرٹی, کہاں پہ دیے تھے, تو وہ سارا جھوٹ تھا. اور دوسرا یہ کہ میرا ایک یہ ہے FIR 435-10, اس میں نے وہ چیک بک کی سٹولن کی رپورٹ بھی کرائی ہوئی ہے. تو پولیس نے وہ رپورٹ بھی نکلوا لی, پولیس نے مجھے بے گناہ قرار دیا. پھر انہوں نے کہا جی آپ کو جانا پڑے گا ادھر کینٹ کچہری, ادھر جا کے تو جو میجسٹریٹ ہے وہ آپ کو بری کرے گا اس میں. میں ادھر گیا ہوں, میجسٹریٹ سے ان کی کیا بات ہوئی مجھے نہیں پتا. انہوں نے انسٹیڈ آف مجھے بری کرنے کے کہہ دیا جی میری پہنچ سے اوپر ہے, دے سینڈ می ٹو جیل. میں پہلے ڈرتا رہوں اپنی سیفٹی کے لیے, یہ کسی کو بتاؤں یا نہ بتاؤں, میں بزنس مین, لوگ کیا سمجھیں گے. لیکن اب یہ ہے کہ ٹروتھ مسٹ پریویل. جس طرح انہوں نے آپ کو جیل میں بند کیا ہے, کون سا جیل تھا یہ کیمپ جیل اچھرا کے پاس جو ہے؟ اچھرا کے پاس, ہاں جی, جو اچھرا کیمپ جیل ہے جی. اور آپ کو 40 دن سے زیادہ وہاں رکھا ہے؟ 45 دن. 45 دن جی. جس وقت آپ کو چھوڑا ہے درمیان میں آپ نے کوئی کوشش نہیں کی اپنی ضمانت کروانے کی لوگوں کو؟ مطلب ایک تو یہ بہت بڑا آپ یہ سمجھیے نالج ہے آپ کے لیے, جس پروسیس آپ گزرے ہیں پاکستان کے جو لیگل سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں, اور جو باہر بیٹھا بندہ بیٹھا ہے اس کو تو پتہ نہیں نا کہ پاکستان ماشاء اللہ ترقی کرتا کہاں کا پہنچ گیا ہے. لیڈروں کی باتیں سنیں تو وہ پاکستان کو لنڈن پیرس بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں, پیسے وہاں سے لٹ کے سارے یہاں لائے ہوئے ہیں انہوں نے, ٹھیک ہے نا. اور یہ سارے لیڈر ہیں, اس کا ہم نام نہیں لیتے, لیکن آپ جیسے لوگ جو پیسے کما یہاں رہے ہیں, لگا بزنس میں رہے ہیں, کتنی نوکریاں آپ نے پاکستان میں کریٹ کی ہوئی تھیں؟ عامر صاحب فرینکلی میں ایک تو جیل کا جو آپ نے پہلا کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو سسٹم ہے, یو آر گلٹی اینڈ اریسٹڈ انٹل یو پروون انوسینٹ. لیکن یہاں پہ جو ہے یورپ میں یو آر انوسینٹ انٹل یو پروون گلٹی. دیکھیں نا یہاں تو پولیس آپ کے جب گھر آتی ہے تو اس کے پاس انہوں نے اپنا کام کیا ہوتا سارا. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے نا. ایگزیکٹلی. جب وہ آپ کو پکڑتی ہے ان کو پتا ہے کہ یہاں اگر 2 دن بھی آپ کو انہوں نے رکھا تو آپ تو یہاں ملینز آف پاؤنڈس کے کیس کر دیں گے ان کے اوپر. ہیراسمنٹ کا کیس علیحدہ ہوگا, جو مینٹل ٹارچر کا علیحدہ ہوگا, جو آپ کی لاس ہے اپنی آف آپ کی جو ویل بینگ آپ کے علاقے کے اندر. پولیس پکڑ کے لے جائے, لوگ سارے کے سارے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں یار یہ کون آدمی ہمارے ساتھ رہ رہا ہے. پاکستان میں تو پولیس پکڑتی پہلے, ٹھیک ہے نا, پھر وہ مطلب ان کا چترول کرتی ہے, ان سے چیزیں بنواتی ہے. تو یہ تو جو پاکستانی لیڈر جیسے جاتے ہیں نا تو پھر آ کے ڈرامے کرتے ہیں, اپنی پوری زندگی گزر جاتی ہے کہ ہم نے قربانیاں دی ہیں جمہوریت کے لیے. لیکن آپ جیسے جو لوگ ہیں نا جن کو وہاں پہ عام طور کہتے ہیں کہ یہ مطلب قربانی کے بکرے ہیں, تو آپ میں یہ بتا رہا ہوں کہ اب جو 45 دن چھوڑے ہیں آپ وہ بھول چکے ہیں آپ جو آپ کے ساتھ ہو گیا. میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا وہ 45 دن. وہ میری زندگی کا ایک لرننگ کرو اور سچ اے ٹورچر لائف. نہیں تو آپ کسی کے خلاف آپ نے کیس کیوں نہیں کیا کہ مجھے کس چکر میں بند کیا ابھی آپ نے؟ عامر صاحب میں یا تو اپنا بزنس چلاؤں, بچوں کا پیٹ پالوں, یا میں یہ کورٹ کچہریوں میں لگا رہا ہوں. تو اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے انیبل ہیں آپ یہاں پہ کہ اگر آپ یہاں کاروبار کرنا چاہتے ہیں, وہاں چونکہ جوڈیشل پروسیس اتنا ٹیڈیس ہے, اتنا لمبا ہے. جی جی, ٹھیک ہے نا. وکیلوں کا پتہ نہیں ہے, ججوں کے ٹاؤٹس کا پتہ نہیں ہے, ججوں کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر ٹھیک ہے اگر فرض کے جو ہاتھ ہو گیا وہاں سے آپ چھوڑ چھاڑ کے واپس آ جائیں تو یہ بہتری ہے. چھوڑ چھاڑ کے تو واپس آ جائیں, لیکن اپنے حق کے لیے تو ضرور لڑنا چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے
you must fight for your right. نہیں تو جب پراپرٹی آپ نے لی ہے، پیسے آپ نے دیے، پراپرٹی آپ کے ہاتھ میں ہے اب؟ نہیں، پراپرٹی ابھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے. کس کے ہاتھ؟ اسی لیے آپ نے کہا کسی ڈی آئی جی نے اپنی بیوی کا نام لگوائی ہوئی ہے. ایگزیکٹلی وہ کہاں سے آیا درمیان میں؟ وہ یہی تو کویشچن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیسے لی، کس طرح وہ سین میں آیا، ہاؤ ہی نوز دا گائے. میں نے جب قبضہ لے لیا تھا اسی دوران میں بھی ایک اور ڈی آئی جی مار سعید گل میرے پاس آئے تھے. انہوں نے کہا جی یہ پراپرٹی تو میری ہے، میں نے خرید لی ہے. تو میں نے کہا جی آپ نے کیسے خرید لی، میرا قبضہ ہے، میں نے بیانہ دیا اور میرے پاس پیپر ورک ہے. میں نے جو ہے، میں نے کہا جی آپ مجھے کہتے ہیں جی کانٹریکٹ دکھائیں. میں نے کہا جی اپنی پاور کو ابیوز نہیں کریں، کانٹریکٹ آپ دکھائیں، میں تو اس گھر میں ہوں، تو اپنی پاور نہ آپ یوز کریں تو آپ کی بڑی مہربانی. ہی نیور کم بیک اگین. اچھا، مطلب کسی اور ڈی آئی جی نے بھی ایگزیکٹلی چانس لیا تھا؟ چانس لیا تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ایسے لوگ ہیں، اس کا اسٹیٹ ایجنٹ ہے یہ بندہ وسیم عباس ان ڈیفینس، تو وہ لوگوں کو بیوقوف بنا کے ایک پراپرٹی کو 2-2 3-3 4-4 ہاتھوں بھیج دیتے ہیں. ایک اور لیٹر جو ہے جس کو ہم یہ دکھا رہے ہیں اپنی اسکرین کے اوپر، یہ آپ نے یہاں پر جو ہائی کمیشن کے اندر جو اس وقت اسپیشل کاؤنسلرز بعد میں جو پیپلز پارٹی کی حکومت نے اپوائنٹ کیے تھے کہ آپ جیسے جو لوگ ہیں جن کو ایشوز ہیں اس کو ڈیل کریں، تو آپ نے تو جو آپ کے پاس اتھارٹیز تھیں کنسرنڈ ان سے اپنا معاملات اٹھاتے رہے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ہیلپ کہیں نہیں ہوئی؟ میں نے ایمبیسی سے رجوع کیا، وہاں پہ تھے ہمارے جو منسٹر ہیں ثالث رضا کیانی صاحب، ان سے میری ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا جی آپ مجھے لکھ کے دے دیں سارا کچھ. انہوں نے ایمبیسی کی طرف سے چیف جسٹس صاحب کو لکھا، انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو لکھا، انہوں نے چیف منسٹر صاحب لاہور ان کو لکھا کہ جی مطلب اس کے اندر اب میں جو سر چیف جسٹس تھے وہ افتخار محمد چودھری تھے، جی بالکل، جو وزیر اعظم ہیں وہ اس وقت گیلانی صاحب تھے، یوسف رضا گیلانی صاحب تھے، اور جو چیف منسٹر ہیں وہ شہباز شریف تھے. ایگزیکٹلی. ان کو لیٹر گئے ہیں؟ ان کو لیٹر گئے ہیں، ان کی کاپیاں میرے پاس ہیں ساری جو گئے آج ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور میں صرف آپ کو بتانا چاہوں کہ تمام یہ لوگ جن کے نام لیے ہیں ہم نے، جب یہاں آتے ہیں تو ایک فنکشن عام طور پہ یہاں پر ہائی کمیشن بھی کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے لوگوں کو کہ جناب آپ ایسے کریں کہ مہربانی کریں یا ٹیبلز خریدیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پیسے دے کے اپنے ٹیبلز خریدتے ہیں. کئی دفعہ گورنمنٹ آف پاکستان کے فنکشن ہوتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے یہ چیزیں ہم نے سال ہاتھ سال سنی ہیں. اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان ہالز کے اندر بیٹھتے ہیں جن کے ساتھ وہ حال ہو چکا ہوتا ہے جو مظفر صاحب کے ساتھ ہے، کہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے کا نقصان جو ہے وہ کروانے کے باوجود وہ ایسے لوگوں سے یہ باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں کہ کتنا کمال کام وہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں اور کتنا کمال پاکستان کام کر رہا ہے ان کے لیے. کون سی باتیں ہیں؟ یہ ایک بریک کے بعد.